اور اگر کوئی گناہ کر رہا ہے اپنی ذات کے بارے میں، یعنی نماز چھوڑ دی، تو یہ اللہ کا گناہ ہے، اللہ اسے معاف کرے گا، اور وہ چاہے تو معاف کر دے اور چاہے تو اللہ اس پر سزا دے دے، پکڑ رکھ لے۔ اور اسی آیت کا تفسیر پیچھے گزری ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ لَوْلَا يَنْهَاهُمُ الرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ۔ پچھلی آیات میں نبی پاک علیہ السلام نے اہل کتاب سے یہ فرمایا تھا کہ اے اہل کتاب، تم ہمارے قرآن سے، کتاب سے کیوں چڑھتے ہو؟ کیوں تم ہم سے اعراض کرتے ہو؟ تمہیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا، اور تمہارے جو رسول ہیں ان کو بھی اللہ نے بھیجا، ان پر جو کتابیں نازل کی وہ بھی اللہ نے ہی اتاری، اور قرآن مقدس یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتارا۔ ہم تو تمام کتابوں پر جو ہم سے پہلے نازل ہوئی ہیں ان پر ایمان لے کر آئے، اور جو ہم پر نازل ہوئی قرآن مقدس اس پر بھی ایمان لے کر آئے۔ تمہارا ایمان کیوں نہیں ہے؟ حالانکہ تورات میں، انجیل میں اور پچھلی آسمانی کتابوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب علیہ السلام کی نشانیاں، پیشن گوئیاں، یہاں تک کہ آپ کے پاس جو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ہیں ان کی خصوصیات یہ تمام پچھلی کتابوں میں موجود تھی۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام ان لوگوں سے یہ فرما رہے تھے، گویا کہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، کہلوا رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ هَلْ تَنْقِمُونَ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ۔ اے نبی جی علیہ السلام، آپ ان لوگوں سے کہیے کہ تم کیوں ہماری طرف سے بغض رکھتے ہو، عداوت رکھتے ہو، حالانکہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس چیز پر جو ہماری طرف بھیجی گئی ہے، یعنی کتاب اللہ، قرآن مقدس پر، اور ان چیزوں پر جو اللہ نے ہم سے پہلے بھیجی ہے، یعنی نبیوں پر اور ان کی کتابوں پر۔ اللہ نے پھر فرمایا وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ، اور ان میں اکثر لوگ نافرمان ہیں۔ ان میں جو اہل کتاب ہیں، یہود ہوں، نصاری ہوں، عیسائی ہوں، ان میں اکثر لوگ نافرمان ہیں۔ پھر اللہ نے ارشاد فرمایا، اے نبی جی آپ کہیے ان سے قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِّن ذَلِكَ مَثُوبَةً عِندَ اللَّهِ مَن لَّعَنَهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو کوئی بعید نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ گناہ کی وجہ سے، تمہارے گناہوں کی وجہ سے تمہیں عذاب دے، جیسے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب دیا ہے لوگوں کو، اللہ کی لعنت، اللہ کا غضب ان پر نازل ہوا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو بندر بنا دیا اور سور بنا دیا۔ وہ لوگ تھے جو شیطان کی پرستش کرتے تھے، قردۃً و خنازیرا، کہ اللہ نے انہیں بندر بنایا اور خنزیر بنایا، وعبد الطاغوت، اور شیطان کی پرستش کرنے والوں، جنہوں نے شیطان کا کہنا مانا۔ اللہ نے منع فرمایا تھا کہ فلاں دن تم نے مقرر کر لیا ہے، تم نے ہفتے کا دن، سنیچر کا دن مقرر کر لیا ہے، اس میں اللہ کی عبادت ہونی چاہیے، کاروبار نہیں ہونا چاہیے، اور اس میں مچھلی مت پکڑنا۔ لیکن ان لوگوں نے نافرمانی کی، بغاوت کی، اور ہفتے کے دن انہوں نے ہیلا بہانہ کیا اور مچھلیوں کو ایک تالاب بنایا اور اس میں جمع کر لیا۔ ان میں بھی 3 گروہ ہو گئے، ایک گروہ تو مچھلی پکڑنے والا، مچھلی کو جمع کرنے والا، ہیلا کرنے والا، بہانہ کرنے والا، اور دوسرا گروہ وہ تھا
جو ان کی یہ حرکتیں دیکھتا تھا لیکن خاموش رہتا تھا. ان کے ساتھ کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا ہنسی مذاق سب کچھ تھا، لیکن ان کے ساتھ سب کچھ تھا، ہنسی مذاق کھانا پینا. یہ وہ گناہ ہے، یہ وہ گروہ ہے جو ان کے ساتھ ملوث تھا. ایک تیسرا گروہ تھا جو ان کو روکتا تھا اور کہتا تھا کہ اللہ کی نافرمانی مت کرو، اللہ کا عذاب آ جائے گا، اللہ کا عذاب آ جائے گا. ایک تیسرا گروہ وہ تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب عذاب نازل کیا، بندر اور خنزیر بنایا، بندر اور سور بنایا، تو اللہ نے دو کو اللہ نے ہلاک اور برباد کر دیا، یعنی دو کے صورتیں مست کر دی، بندر اور خنزیر بنا دیا. تیسرا گروہ جو تھا، جو روکتا تھا ٹوکتا تھا، ولا یخافون لومۃ لائم کے تحت، کہ کسی کا خوف اس کے دل میں نہیں ہوتا، جو بات کہنی ہوتی کہہ دیتا، اس گروہ کو اللہ تبارک و تعالی نے بچا لیا. تو معلوم کیا ہوا کہ اگر کوئی شخص گناہ کر رہا ہے تو اس کو فوراً روکنا چاہیے، ٹوکنا چاہیے. اگر تمہارے اندر طاقت ہے، استطاعت ہے، ہاتھ سے روک دو، زبان سے روک دو. اتنی طاقت نہیں کہ ہاتھ سے نہیں روک سکتے، زبان سے روک دو. اور اگر زبان سے روکنے کی طاقت نہیں ہے تو پھر اس چیز کو دل میں برا جانو. جب وہ دل میں بری ہوگی تو ایک وقت وہ آئے گا کہ جب تم گناہوں کو دیکھو گے، اپنے دل میں برا جانو گے، اور اتنا برا جانو گے کہ ایک گناہ کو تم بار بار دیکھ رہے ہو اور برا جان رہے ہو، تو ایک وقت ایسا آئے گا تمہارا دل خود بخود پھٹ پڑے گا، اور وہ بات جو تمہارے دل میں ہے وہ تمہاری زبان پر آ جائے گی. اللہ اس پر استقامت دے گا، اور ایسی استقامت دے گا کہ تم پھر بولنے پر، قوت گویائی پر تم قادر ہو جاؤ گے. تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کا غضب نازل ہوا ان لوگوں پر جنہوں نے شیطان کی عبادت کی، شیطان کی پرستش کی. اللہ نے ان کو بندر بنا دیا اور سور بنا دیا. اولئک شر مکانا واضل عن سواء السبیل. اور پھر آگے ارشاد فرمایا واذا جاءوکم قالوا آمنا وقد دخلوا بالکفر، کہ آپ ان لوگوں کو بھی دیکھیں گے کہ جو لوگ آپ کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے کر آ گئے، وقد دخلوا بالکفر وهم قد خرجوا به، حالانکہ وہ داخل ہوئے کفر کی حالت میں اور وہ نکلیں گے بھی کفر کی حالت میں. ان کے ایمان قابل قبول نہیں، معتبر نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہودیوں کی نشانی بیان کی ہے. وقالت طائفة من اہل الکتاب آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا وجہ النہار واکفروا آخرہ لعلہم یرجعون، کہ جب اس اہل کتاب نے دیکھا کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا حلقہ، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور اہل عرب میں اسلام پھیلتا چلا جا رہا ہے، قرآن کے ماننے والے، نبی کے ماننے والے ان بڑھتا چلا جا رہا ہے ان کا گھیرا. تو پھر اہل کتاب نے یہ سازش رچی، ان کی ایک قوم نے، کہ تم ایمان لے کر آ جاؤ. اہل کتاب کا ایک گروہ ایمان لے کر آتا، اور صبح کو ایمان لے کر آتا اور شام کو کافر بن جاتا، اور اللہ نے ان کا پردہ فاش فرما دیا. پچھلی صورت میں ان کا پردہ فاش فرما دیا سورہ نساء میں، کہ اللہ نے ارشاد فرمایا ان کا ایک گروہ صبح کو ایمان لے کر آتا ہے اور شام کو پلٹ جاتا ہے، اس وجہ سے کہ جو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے ارد گرد ہیں، یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ان کو شک میں ڈال دیں کہ یہ یہودی بڑے ذہین ہوتے ہیں، یہ ایمان لے کر آتے ہیں اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں پورا دن، اور پھر رات کو پلٹ جاتے ہیں، تو کوئی نہ کوئی تو بات ہوگی، کوئی نہ کوئی تو گڑبڑی ہوگی، دال میں کچھ نہ کچھ تو کالا ہوگا جو یہ ایمان لے کر آئے اور پھر دوبارہ اپنے دین کی طرف پھر گئے. تو یہ لوگ شک میں ڈالنے والے تھے، اس لیے اللہ نے ارشاد فرمایا یہ آئے تھے کفر کی حالت میں، ایمان نہیں لائے تھے اور کفر کی حالت میں ہی لوٹ گئے. اور فرمایا جو آج تلاوت کی گئی ہیں آیت، اللہ نے ارشاد فرمایا وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتِ، کہ آپ دیکھیں گے ان لوگوں کو، ان لوگوں میں سے آپ بہت سے لوگوں کو دیکھیں گے یسارعون فی الاسم، کہ یہ گناہوں میں، والعدوانی اور ظلم میں یہ دوڑ دوڑ کر آگے بڑھتے ہیں. گناہ میں، فی الاسم والعدوانی واکلہم السحت، گناہ میں اور ظلم میں اور حرام خوری میں یہ دوڑ دوڑ کر، یہ لپک لپک کر آگے بڑھتے ہیں. حرام خوری، رشوت خوری، یعنی رشوت کو کھاتے ہیں اور اس میں وہ آگے بڑھتے ہیں، لپک لپک کر آگے بڑھتے ہیں. یسارعون، دوڑ دوڑ کر، لپک لپک کر یہ آگے بڑھتے ہیں. حالانکہ یہ سب گناہ ہیں. اللہ صرف ایک ہی لفظ بیان کر دیتا، فی الاسم، اسم کے معنی ہے گناہ.
لیکن اللہ نے اسم کو الگ بیان کیا اور عدل والعدوانی اور ظلم کو الگ بیان کیا، وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ اور حرام خوری کو الگ بیان کیا۔ اس سے معلوم ہوا یہ تینوں گناہ الگ الگ ہیں، یہ تینوں گناہ الگ الگ ہیں۔ اسم اگر انسان اپنی ذات کے لیے کوئی گناہ کرتا ہے تو ہو سکتا ہے اللہ اسے معاف کر دے، اور والعدوان یہ ظلم ہے، کسی پر ظلم کرنا، زیادتی کرنا۔ مثال کے طور پر کسی نے کسی کے پیسے چھین لیے یا کسی نے کسی کو ناحق قتل کر دیا اور پھر اللہ سے توبہ کرنے لگا، اے اللہ مجھے معاف کر دیا۔ اللہ معاف کرنے والا نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ اس نے بندے کا دل دکھایا ہے۔ پہلے بندے سے معافی مانگے، پہلے بندے سے معافی مانگے۔ اور اگر کوئی گناہ کر رہا ہے اپنی ذات کے بارے میں، یعنی نماز چھوڑ دی، تو یہ اللہ کا گناہ ہے، اللہ اسے معاف کرے گا، اور وہ چاہے تو معاف کر دے اور چاہے تو اللہ اس پر سزا دے دے، پکڑ رکھ لے۔ اور اسی آیت کا تفسیر پیچھے گزری ہے کہ جب بندہ نماز کے لیے وضو کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے چھوٹے صغیرہ جو گناہ ہوتے ہیں اس کو جھاڑتا رہتا ہے، جو اس نے ہاتھ سے کیے ہوں، پیر سے کیے ہوں، چہرے سے کیے ہوں، آنکھوں سے کیے ہوں، وہ وضو کے اندر وہ گناہ جھڑتے رہتے ہیں۔ تو والعدوان، عدوان کا معنی ظلم کرنا، اگر کسی پر ظلم اور زیادتی کی ہے تو اللہ معاف نہیں کرے گا جب تک بندہ معاف نہ کر دے، کیونکہ یہ بندے کا حق ہے۔ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ اور یہ بھی بندے کا حق ہے۔ حرام خوری یہ بھی بندے کا حق ہے۔ رشوت لینا، رشوت کو دینا یہ بھی بندے کا حق ہے۔ جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا، اور جب رشوت کا لین دین زیادہ بڑھ جاتا ہے تو انسان پر ظلم اور زیادتی بڑھ جاتی ہے، معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے۔ ایک انسان صحیح ہونے کے باوجود بھی وہ رشوت دے رہا ہے، ایک انسان دوسرے انسان سے رشوت لے کر غلط فیصلہ کر رہا ہے تو یہ معاشرے میں بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے۔ جب زمین پر بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے تو آسمان سے جو فیصلے آتے ہیں وہ بہت زیادہ خطرناک اور عذاب الہی کو دعوت دینے والے ہوتے ہیں، کہ اگر صحیح ہیں، دوسرے نے دعویٰ کیا، آپ کے اوپر مقدمہ کیا، ناجائز مقدمہ کیا، اور آپ نے عدالت میں پیسے دے دیے، رشوت دے دی، آپ سے زیادہ پیسے دے دیے، تو وہ فیصلہ اس کے حق میں ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ، اس لیے کہ وہ رشوت کا بازار گرم کرنے والا ہے، رشوت کا بازار گرم کرنے والا ہے۔ معاشرے میں جب بگاڑ پیدا ہوتا ہے تو وہ رشوت سے پیدا ہوتا ہے، کہ انسان صحیح ہونے کے باوجود بھی عدالتوں کے چکر لگاتا ہے، اور صحیح ہونے کے باوجود بھی دوسرا شخص جو غلط ہے وہ رشوت دے کر صحیح آدمی کو پھنسا دیتا ہے۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا جب رشوت کا بازار گرم ہوگا تو پھر معاشرے میں خرابیاں پیدا ہو جائیں گی، اور فرمایا لبئس ما كانوا يعملون، حقیقت یہ ہے یہ جتنے بھی کام ہیں بہت زیادہ برے ہیں۔ اور اللہ نے ارشاد فرمایا اب ان کے لیے جو پڑھے لکھے ہیں، احبار ہیں اور مشائخ ہیں، علماء ہیں، ان کے لیے آیت یہ نازل فرمائی لولا ينهاهم الربانيون والاحبار، اور ان کے مشائخ کون؟ یعنی اہل کتاب کے مشائخ، والاحبار اور ان کے علماء، ان کو گناہوں سے، عن قولہم الاسم واکلہم السحت، ان کو گناہوں کی باتوں سے اور حرام خوری سے کیوں نہیں روکتے؟ ان کے علماء اور ان کے اولیاء اللہ، رہبانیت کی جمع ہے کہ ان کے اولیاء اللہ جو اپنا تعلق اللہ سے بنائے ہوئے ہیں، جو مشائخ ہیں، یہ لوگ ان لوگوں کو گناہ سے اور حرام خوری سے کیوں نہیں روکتے؟ کیا ہو گیا ہے ان کو کہ یہ حرام خوری سے نہیں روکتے؟ حضرت یوشع ابن نون رضی اللہ علیہ السلام نبی گزرے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی طرف وحی بھیجی کہ اے یوشع، آپ کے قوم کے 1,00,000 آدمیوں کو ہم عذاب دیں گے، اور فرشتہ بھی آ گیا عذاب دینے کے لیے۔ حضرت یوشع ابن نون نے کہا کہ اللہ کے رسول اتنے بہت سارے لوگوں کو آپ عذاب دیں گے؟ کہا نہیں، گنہگار تو صرف 60,000 ہیں، باقی 40,000 وہ لوگ ہیں جو پڑھے لکھے ہیں، جو سب کچھ جانتے ہیں، اور یہ اللہ والے ہیں، ان کو اس لیے عذاب دیا جائے گا کہ یہ ان کو گناہوں سے نہیں روکا کرتے تھے، ٹوکا نہیں کرتے تھے، بلکہ کھانا پینا بھی ان کے ساتھ ہوا کرتا تھا، ہنسی مذاق بھی ان کے ساتھ ہوا کرتا تھا، اور رسم و رواج میں بھی وہ شامل ہوا کرتے تھے، حالانکہ تھے اللہ والے، لیکن ان کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے ان لوگوں کو جو گناہ کر رہے تھے، جو گناہوں میں ملوث تھے، ان لوگوں کو اپنی زبان سے، اپنے قول سے، اپنے فعل سے نہیں روکا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی ہلاک کر دے گا۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو مقرر کیا کہ ایک بستی کو الٹ دو،
پلٹ دو، اس لیے کہ یہاں گناہگار بہت زیادہ ہیں۔ فرشتے آگے پلٹنے کے لیے دیکھا کہ ایک اللہ والا جو پلک جھپکنے کی برابر بھی اللہ سے غافل نہیں ہوتا تھا بلکہ وہ عبادت میں لگا رہتا تھا، عبادت میں لگا رہتا تھا۔ جا کر کہا کہ فرشتوں نے کہ اے اللہ آپ کی عبادت گزار بندہ ہے اس بستی میں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے اس کے گھر سے شروعات کی جائے، اس کے گھر کو پلٹا جائے، اس لیے کہ وہ اللہ میں لگا ہوا ہے۔ لوگ نافرمان ہو گئے، قوم نافرمان ہو گئی، گناہ میں آگے بڑھتی رہی اور اس نے کوئی توجہ نہ دی، اس نے اپنی آخرت سنوارنے کے لیے اللہ کر رہا ہے اور اللہ کی عبادت میں لگا ہوا ہے۔ اگر یہ لوگوں کو بتاتا، دعوت دیتا تو ہو سکتا تھا یہ لوگ بچ جاتے عذاب الہی سے۔ اس لیے اللہ نے ارشاد فرمایا ہے فرشتے سب سے پہلے تو اس کے گھر کو الٹ دے اور اس کے بعد پوری بستی کو الٹ دے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں مقرر کیا ہے، ہم سے مراد تمام مسلمانوں کو مقرر کیا ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے کی، کہ گناہوں پر نکیر کی جائے اور بھلائیوں کو پھیلایا جائے، بری باتوں کو ختم کیا جائے اور برائیوں کو ختم کیا جائے اور بھلی باتوں کو پھیلایا جائے۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ ان کے مشائخ اور ان کے علماء یہ گناہوں کی باتوں سے اور حرام خوری سے کیوں نہیں روکتے؟ لبئس ما کانوا یصنعون، اور یہ بہت برا کر رہے ہیں، یہ بہت برا کر رہے ہیں۔ یہ لوگ جو روکتے نہیں ہیں، ٹوکتے نہیں ہیں، یہ لوگ بہت برا کر رہے ہیں، یعنی اپنے پیٹ کو جہنم کی آگوں سے بھر رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کی بھی پکڑ فرمائے گا جو پڑھے لکھے ہوں گے، جنہیں معلوم ہوگا کہ یہ گناہ ہے، لیکن گناہ سمجھنے کے باوجود بھی اس میں شریک ہو اور ان کے ساتھ ہنسی مذاق کریں اور ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کریں، حالانکہ انہیں سمجھانا چاہیے اور انہیں بتلانا چاہیے قرآن کا حکم کیا ہے، اللہ کا حکم کیا ہے اور نبی پاک علیہ السلام کا فرمان کیا ہے، انہیں سب بتانا چاہیے تاکہ وہ لوگ تمہاری وجہ سے گناہ سے رک جائیں۔ اللہ نے ہدایت تو اپنے پاس رکھی ہے، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے محروم فرما دیتا ہے، لیکن اللہ نے انسان کو بنایا ہے سمجھانے والا، بتانے والا۔ جو علم اللہ نے تجھے دیا ہے وہ دوسروں تک پھیلائے، اس لیے کہ اگر دوسرے کو اس سے فائدہ ہوا تو اللہ تبارک و تعالی تجھے بھی اجر دے گا اور ثواب عطا فرمائے گا۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم، یا ارحم الراحمین ہم سب پر رحم فرما، ہم سب پر رحم فرما، ہمارے ماں باپ کی، رشتہ داروں کی، اعزاء اقربا کی، تمام امت مسلمہ کی پوری مغفرت فرما دیجیے، پوری مغفرت فرما دیجیے۔ اے اللہ خیر کے فیصلے فرمائیے، شر سے شریروں سے ہماری سب کی حفاظت فرما دیجیے، ہماری سب کی حفاظت فرما دیجیے۔ اے اللہ قرآن مقدس سے محبت عطا فرما دیجیے، اے اللہ نبی پاک علیہ السلام سے بے لوث محبت عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ جو لوگ پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دیجیے، اے اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرض ادا فرما دیجیے، اے اللہ بہترین انتظام فرما دیجیے، اے اللہ رزق حلال کے اے اللہ دہانے کھول دیجیے، رزق حلال کے دہانے کھول دیجیے، اے اللہ حرام سے حرام روزی سے ہماری سب کی حفاظت فرما لیجیے، ہماری سب کی حفاظت فرما لیجیے، اے اللہ پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما لیجیے۔ اے اللہ مسلمان مظلوم ہیں، اے اللہ ظالم جو ان پر مسلط ہیں، اے الہ العالمین ان کو ہدایت عطا فرما دیجیے، اے اللہ ان کے مقدر میں اگر ہدایت نہیں ہے اے اللہ انہیں چھاٹ کر ہلاک فرما دیجیے، انہیں چھاٹ کر ہلاک فرما دیجیے۔ اے اللہ جو لوگ ناجائز مقدمات میں پھنسے ہوئے ہیں اے اللہ انہیں باعزت بری فرما دیجیے، باعزت بری فرما دیجیے، اے اللہ انہیں سربلند فرما دیجیے، اے اللہ حق کا بول بالا فرما دیجیے، اے اللہ باطل کو رون دیجیے، اے اللہ باطل کو رون دیجیے، اے الہ العالمین جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرمائیے، اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرمائیے، صحت کاملہ سے اے اللہ نواز دیجیے، اے اللہ صحت کاملہ سے نواز دیجیے، اے اللہ ہماری زندگی کو اے اللہ بہترین بنا دیجیے، اے اللہ اپنے لیے بہترین بنا دیجیے، اے اللہ اپنا عشق کرنے والا بنا دیجیے، قرآن سے محبت عطا فرمائیے، اے اللہ قرآن مقدس سے محبت عطا فرمائیے، اس کے احکام پر عمل کرنے والا بنا دیجیے، اے اللہ جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما دیجیے۔ بہت ساری باتیں ہیں اللہ، بہت ساری دعائیں ہیں اے اللہ جو آپ سے کرنے کا جی چاہتا ہے اے الہ العالمین انہیں بھی قبول فرما لیجیے، انہیں بھی قبول فرما لیجیے۔ اللہم ربنا وتقبل منا انک انت السمیع العلیم وتوکل علینا انک انت السمیع العلیم۔
وسلام علی ابراہیم اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم برحمتک یا ارحم الراحمین.